پھر زکوٰۃ کے بعد آتا ہے صدقات، اور نفلی صدقات آپ ان 8 مصارف کے علاوہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، وہ چاہے نصاب کا مالک ہو، مالدار ہو، غنی ہو، جو بھی ہو، نفلی صدقات تو آپ دے سکتے ہیں۔ نفلی صدقات یعنی کہ آپ نے مثال کے طور پر چندہ دیا ہے، چندہ دینے میں اس نے آپ کو مد پوچھی کہ کس مد میں ہم درج کریں، تو آپ نے کہہ دیا صدقہ ہے، تو چونکہ نفلی صدقہ ہے وہ کسی جگہ بھی وہ خرچ ہو سکتا ہے، صرف ہو سکتا ہے، اس کے مصارف میں ضروری نہیں کہ یہی 8 لوگ ہوں۔ مگر واجب صدقہ جو ہے وہ انہی 8 مصارف میں خرچ کیا جائے گا۔ یہ 8 مصرف اس کے مستحق ہیں، مصارف اس کے مستحق ہیں، اس کے علاوہ اس کے مستحق کوئی بھی نہیں ہے۔ اور واجب صدقہ کیا ہے؟ جیسے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کس کے اوپر واجب ہے؟ جیسے زکوٰۃ کے لیے جو ہے صاحب نصاب ہونا، اتنا چاندی مال، اتنی مقدار ہونا، تو ویسے ہی صدقہ فطر ہے۔ البتہ صدقہ فطر کے اوپر مال کا جو ہے، اس مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اور صدقہ فطر آپ اگر خاندان میں ایک آدمی جو ہے، خاندان کا جو ہے وہ صاحب نصاب ہے، تو وہ پورے خاندان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ زکوٰۃ میں ایسا ہے کہ جو صاحب
ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بڑا غور فکر کر کے ہم ان تمام چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہوں، ہمیں یقینی طور پر ان کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔